تعالیٰ اس پہ رزق تنگ کر دیں گے، رزق کی تنگی آ جائے گی اس کے اوپر۔ تو میرے محترم سامعین، میرے عزیز نوجوانوں، یہ وہ جرم ہے جس کی سزا نقد ملتی ہے، ادھار نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا، کوشش کرو خدمت کر کے وہ راضی ہو جائے۔ اگر وہ ناانصافی بھی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، بس آپ پھر یہ راستہ اختیار کر لیں کہ آپ اپنی طرف سے ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بس وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، دعا ان کے لیے کرتے رہیں، لیکن آپ خود ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، آپ خود ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ وہ تمہیں ناجائز ڈانٹتے ہیں، ناجائز تمہیں گالیاں دیتے ہیں، تمہاری بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، میں اس سے بڑھ کے آگے کہتا ہوں کہ ہر طرح ہی وہ زیادتی کر رہے ہیں، تب بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرو، تم پھر بھی ان کے ساتھ احسان ہی کا معاملہ کرو، تم پھر بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ تو میرے محترم سامعین، میرے عزیز نوجوانوں، جب تم والدین کی دعائیں نہیں لوگے تو پھر بات نہیں بنے گی، اور جب ماں باپ کی دعائیں لے لو گے تو تمہارا کام ایسے بنے گا کہ خود بھی حیران ہو جاؤ، خود بھی حیران ہو جاؤ۔ اور مجھے میرے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے اوپر کوئی تنگی آتی تھی تو میں دعا کیسے کرتا تھا، وہ فرماتے تھے کہ میں اپنی والدہ کی جوتیاں اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا یہ میری ماں کی جوتیاں ہیں، تو نے خود ہی تو فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس جوتیوں کی برکت سے حق تعالیٰ میری مشکل حل فرما دیتے ہیں۔ تو جن کے وہ کپکپاتے ہاتھ موجود ہوں، وہ مائیں موجود ہوں، جی باپ موجود ہو، اوہ خدا کے بندو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمہارے ہاں تو گنگا بہ رہی ہے۔ ارے جب یہ کام ختم ہو جائے گا تب پتہ چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے آ رہے، ٹھوکر لگی، گرے زمین پر، وہی آئی، حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم پاور ہاؤس سے کنیکشن منقطع ہو چکا ہے۔ پہلے اماں زندہ ہوا کرتی تھی، پیچھے سے دعائیں کیا کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ٹھوکر بھی نہ لگے، اب ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اب ذرا ہوش سے آنا، اب جوش سے نہیں ہوش سے آنا، کیونکہ ماں کی دعائیں پیچھے ختم ہو چکی ہیں۔ وہ جو ماں کی پیچھے دعائیں تھی وہ تیرے لیے ڈھال بنی ہوئی تھی، تیری مشکلات کے درمیان ڈھال بنی ہوئی تھی، تیری مصیبتوں کے مابین ڈھال بنی ہوئی تھی، اب وہ دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ تو اس لیے میرے عزیز نوجوانوں، ماں باپ زندہ ہیں، پیپر دینے کے لیے جاؤ تو ان سے کہو اماں جی دعا کرنا، باپ سے کہو دعا کرنا، رزق میں تنگی آ گئی ہے، اماں سے کہو دعا کرو، والد سے کہو دعا کرو، وہ کریں یا نہ کریں لیکن اللہ کے ہاں تو لکھ دیا گیا ہے نا، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی خدمت نہیں کر سکے، تب بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا، آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، قبر میں ان کی روح خوش ہوگی، عرش پہ اللہ راضی ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مرنے والے کے لیے تم کوئی بھی اصال ثواب کرتے ہو، جب اس کے پاس پہنچتا ہے فرمایا اتنی خوشی ہوتی ہے دنیا میں کوئی خوشی ایسی نہیں جو اس مرنے والے کی خوشی کا مقابلہ کرے۔ اور جو ہمارے فوج شدگان ہیں وہ ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں، اور کون کہتا ہے کہ پھول چڑھاتے جانا، اور کون کہتا ہے کہ اشک بہاتے جانا، او برسر راہ ناز سے چلنے والے، او مرقد پہ میری ذرا ہاتھی اٹھاتے جانا۔ باپ ہے تو بیٹے کو پکار کے کہہ رہا ہے، بیٹا باپ کو پکار کے کہہ رہا ہے، اماں اپنے بیٹے کو پکار کے کہہ رہی ہے، دوست کو پکار کے کہہ رہا ہے، رشتہ داروں کو پکار کے کہہ رہے ہیں۔ اور ہماری قبروں کے اوپر پھول لانے کی ضرورت نہیں، ہماری قبروں کے اوپر آ کر رونے دھونے کی ضرورت نہیں، اور جزا فضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ پڑھ کر کوئی ہماری روح کو اصال ثواب کر دو تاکہ ہماری عذاب سے جان چھوٹ جائے، تاکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ہاں ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دو، ضرورت اس بات کی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، کسی قبرستان کے پاس سے گزرو، بخل نہ کرنا، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر
جتنا بھی قبرستان ہے ان کے لیے نیت کر لو، حق تعالیٰ سب کو پورے پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ اور والدین جو فوت ہو چکے ہیں، ہر رات سوتے وقت بڑا آسان سا نسخہ ہے، نہ وقت لگے گا، ہاں جی، نہ اس کے اوپر کچھ خرچ ہوگا۔ کیا کرو؟ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کا ثواب 1 قرآن کے برابر ہے۔ تو یہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کی روح کو بخش دو۔ ہر رات جب ماں باپ کو 1 پورے قرآن کا ثواب ملے گا، ناراض ماں باپ بھی انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے، وہ بھی راضی ہو جائیں گے کہ بیٹا اب فرما بردار ہو گیا۔ کیا کہتے سویر دا بھولیا شام نو گھر آ جائے، چلو میرے بیٹے کو زندگی میں نہیں پتا چلا، لیکن میرے پردہ کرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو میری قدر آئی ہے، میرے بیٹے کو میری قدر آئی ہے۔ ماں باپ تو پہلے ہی بڑے مہربان ہیں، کس قدر مرضی ناراض ہو جائیں، بیٹا کتنا مرضی نافرمان ہو جائے، بس ذرا سا وہ آ کے معافی مانگتا ہے، وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ ان کے لیے پڑھ کر بخشیں گے، یقیناً ان کی روح قبر کے اندر خوش ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں بھی والدین کے لیے فرمایا نا، رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ماں باپ کے لیے جب 1 مرتبہ تم کہتے ہو یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے، اگر مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر مغفرت ہو چکی ہے تو ہر مرتبہ کہنے پہ حق تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، بس آج کی گفتگو کا حاصل اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے 2 باتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اسی کی عبادت کرنا، اور دوسرا تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا، بالخصوص جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کے اعضاء کمزور ہو جائیں، کے لیے تیرے دین کو آزمانے کے لیے بے صبرانہ بن جانا، کہیں ان کے آگے زبان نہ چلانا، بلکہ ہماری اس ازمائش کے اوپر پورا اترنا، وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ یہ ایک تیرے پاس بڑھاپے کو ہو تو جب بھی تو ان سے بات کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، ان کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں یہ ہے، جو شخص ان کو حفظ کر لے گا اور برابر پڑھتا رہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ وہ نام، ان کے معنی اور ان کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے۔ یا اللہ کا نام جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لا علاج مریض بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے،
اس کو شفائے کامل نصیب ہوگی۔ یا رحمان، اے بے حد رحم کرنے والے، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا، اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ یا رحیم، اے بڑے مہربان، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا، تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق